مفتی صاحب اگلا سوال ملتان سے صغیر احمد پوچھتے ہیں کہ اکثر کہا جاتا ہے بچوں کو نظر لگے تو مرچیں یا نیا سفید کپڑا وار کر جلایا جاتا ہے، کیا شرعاً یہ عمل درست ہے؟ اگر نہیں تو برائے مہربانی بچوں کی نظر اتارنے کا درست طریقہ بھی بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی سوال اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا ایک پروگرام کے اندر، نظر اتارنے کے حوالے سے قرآنی آیات وظائف بھی ہم نے اس میں تفصیلی بتائے تھے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو مرچیں وار کے سر کے اوپر سے چکر لگا کے تو جلانا ہوتا ہے، اس کو آپ ٹوٹکا کہہ لیں، کوئی بھی نام آپ دے لیں، تو یہ جائز امر ہے، اس کے اندر کوئی حرمت والا پہلو نہیں پایا جاتا۔ اگر کوئی ایسا عمل کر لیتا ہے تو بہرحال شرعاً جائز ہے کہ مرچوں کو جناب، وہ ایک خاص عمل ہوتا ہے کہ سر سے وار کے جناب وہ جلایا جاتا ہے ان کو، اگر تو ان کی سمیل محسوس ہو تو کہتے ہیں جی نظر اتر گئی، اور اگر سمیل محسوس نہ ہو تو کہتے ہیں ابھی نظر باقی ہے۔ تو ایسا کر لینے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آپ کے پاس ٹوٹکا ہو نظر اتارنے کا، جناب وہ پانی جو ہے اس کے وضو کا، پاؤں کا دھون جس کو کہتے ہیں، اس کو چھڑکا جاتا ہے، تو ایسا عمل کر لینے میں کوئی قباحت نہیں، اس کے اندر کوئی بھی حرام چیز استعمال نہیں ہو رہی جناب، اور کوئی بھی جناب اس کو مؤثر حقیقی نہیں کہہ رہا، یہ ٹوٹکا ایک بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن جو اصل چیز ہے نا، اصل ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، بچوں کو اگر نظر لگ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دم فرمایا کرتے تھے، حضرات سیدنا حسنین کریمین کو بھی، اس کے علاوہ بھی بچوں کو دم کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت سے ثابت ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے جناب، اول آخر دروشی پڑھنا ہے، اور سورہ قلم کی آخری آیات وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ اس آیت کو پڑھ لینا ہے، دونوں آیات آپ نے اس پر دم کر دینا ہے۔ اگر بالفرض پانی پر دم کر لیں تب بھی جائز امر ہے۔ اس کے علاوہ آپ معوذتین پڑھیں، رات کو جب سونے لگے جناب تو یہ اس کو آپ اپنی عادت بنا لیں کہ جسم پر جہاں جہاں ہاتھ جا سکتا ہو اپنے ہاتھوں کو بھی پھیرے، اول آخر دروشی پڑھ لیں برکت کے لیے، اور معوذتین پڑھتے رہا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ رات سونے سے پہلے معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھنا اور اپنے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرنا۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی ایک ایسی چیز ہے جناب، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ آپ سونے سے پہلے اگر اس کو پڑھ لیتے ہیں، حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اس گھر کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اور اطراف میں جتنے گھر ہیں سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے، اور جس مال کے اوپر اس کو پڑھ کے دم کر دیا جائے یا جہاں پر اس کو تلاوت کر دیا جائے، چور اس مال کو نہیں چراتا۔ اس کے بارے میں طویل حدیث ہے جو غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے غالباً مروی ہے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پر مال کی حفاظت کے لیے معمور کیا، تو شیطان آیا، پھر آیا، 3 بار آیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، غالباً یہ حضرت ابو ہریرہ ہے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ تو آخر میں نا شیطان نے جان چھڑانے کے لیے کہا جی میں جا رہا ہوں، لیکن آپ کو ایک وظیفہ ایسا بتا دیتا ہوں کہ جس مال کے اوپر آپ یہ پڑھ دیں گے نا، چور اس کو نہیں چرائے گا۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 3 دن تک آتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دفعہ آپ یہ فرماتے رہے، ان کے آتے ہی آپ فرماتے بتاؤ بھی رات والے چور کا کیا بنا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ بہرحال آخر دن شیطان نے کہا کہ آیت الکرسی والی بات جو بتائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا وہ شیطان، تھا وہ جھوٹا، لیکن بات سچی کر گیا ہے۔ تو یہ اس کو بھی پڑھ لینا چاہیے، آیت الکرسی، اس سے بھی بہرحال نظر کو اتارا جا سکتا ہے۔ جی مفتی صاحب اگلا سوال حیدرآباد سے جہان زیب علی پوچھتے ہیں کہ بچے کارٹونز سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اس لیے انہیں والدین کارٹون دکھاتے ہیں، لیکن برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں کہ بچوں کو کارٹون دکھانا شرعاً کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے ایسی مخلوق خدا ہیں کہ جن کو جناب جو آپ جس رستے پہ لگائیں گے نا وہ لگ جائیں گے، اب ان کو ہٹانا بڑا مشکل ہوگا۔ اگر تو ضرورت بن جائے، کوئی مجبوری بن جائے، ان کو سیکھنا سکھانا مقصود ہو،
اور باادب بنانا مقصود ہو۔ کارٹون اگر ایسے ہوں جناب جن کے اندر میوزک چل رہا ہو اور جناب ان کے اندر لغویات پر مبنی کوئی باتیں ہوں، ایسے ہی لڑائی جھگڑے والی باتیں، جناب بندوقیں چلائی جا رہی ہیں اور جناب ڈانس کیے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ غیر شرعی معاملات جو ہیں، اگر تو ایسی چیزیں ہیں تو پھر ان کا دکھانا ان کو جائز نہیں ہے۔ لرننگ کے لیے آپ کوئی اور عمل کر سکتے ہیں، تاہم اگر واقعتاً ان کے اندر کوئی سیکھنے سکھانے والا معاملہ ہے تو اس کی شرعی اجازت ہے۔ لیکن یاد رکھیں آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ اسلامک چینل جو ہیں انہوں نے کچھ کارٹون متعارف کروائے ہیں جن کا مقصد بچوں کو جناب لغویات سے بچانا اور ادب سکھانا ہے۔ تو ایسے کارٹون اگر ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تاہم تمام تر معاملات کو ملحوظ خاطر رکھیں، بچوں کو جناب لغویات سے بچائیں۔ اگر انہوں نے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سنا دیتا ہوں کہ ایک بچی سی چھوٹی سی بچی تھی، تو اس نے دیکھا ایک شادی ہو رہی ہے، تو کچھ دیر گزری نا تو کہنے لگی ماما یہ منڈپ کب لگے گا؟ تو اس نے کہا بیٹا یہ منڈپ تو نہیں، کہتی یہ کیسی شادی ہے کہ اس کے اندر منڈپ ہی نہیں لگا۔ اب یہ دیکھیں کہ اس بچی نے جناب کارٹونز کے اندر یا کسی بھی جگہ پر میڈیا کے اوپر ایسی چیزیں دیکھیں کہ اس کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ منڈپ لگتا ہے تو جناب یہ شادی ہوتی ہے۔ تو اب اس نے کہا جی وہ 7 پھیرے کب لینے ہیں؟ تو یہ ساری کی ساری چیزیں کہاں سے آئیں؟ ہمارے بچے جناب ہمارے پاس ہونے کے باوجود آج کل قید ہو چکے ہیں، اغوا ہو چکے ہیں، کڈنیپ ہو چکے ہیں۔ تو ان تمام تر معاملات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بچوں کو ایسا ماحول فراہم کریں کہ جناب بچے با ادب بنیں، کہیں بے ادب نہ بن جائیں۔ ہم ادب سکھانے کے لیے آپ ایسا معاملہ کر سکتے ہیں، اگر اس کے اندر فضولیات ہوں تو پھر اجتناب ضرور۔ جی مفتی صاحب، ایک بھائی نے اپنا اور شہر کا نام ظاہر نہیں کیا اور پوچھتے ہیں کہ میں 1 ہفتے کے لیے عمرہ پر جانا چاہتا ہوں، تو کیا مجھے قصر نماز ادا کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی بندہ اپنے شہر کے مضافات سے باہر نکل جاتا ہے تو اس کے لیے قصر نماز کرنا ہی لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تحفہ ہے۔ اگر کوئی بندہ عمرہ شریف پہ جاتا ہے تو ظاہر ہے آپ 1 ہفتے کے لیے عمرہ پر جا رہے ہیں، تو 15 دن سے کم کی اگر کسی جگہ پر قیام کی نیت کی جائے تو ایسے حالات کے اندر نماز قصر ہی ادا کرنا ہوتی ہے۔ بعض فقہا نے یہ بھی لکھا کہ جب بندہ حج پہ جاتا ہے نا، تو حج پہ جاتے ہوئے بھی چونکہ ہر جگہ پر اس کا قیام 15 دن سے کم ہی ہوتا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر وہ تمام حالات کے اندر مسافر ہی ہوگا، اس کو قصر نماز ہی ادا کرنا ہوگی۔ اگر بالفرض آپ 21 دن کا پیکج لے کر گئے، مثال دے رہا ہوں، تو آپ نے جناب 14 دن گزارے مثلا مکہ شریف میں، اس کے بعد پھر جناب آپ مدینہ شریف گئے، وہاں بھی 14 دن سے کم کا قیام تھا، واپس آئے یہاں پر پھر بھی کم قیام تھا 15 دن سے، تو ان تمام تر معاملات کے اندر آپ جناب مسافر ہوں گے۔ اگر آپ جماعت سے نماز پڑھیں گے تو مکمل ہی نماز پڑھنا ہوگی امام صاحب کے ساتھ، اور اگر آپ نے جناب جماعت سے نماز نہیں پڑھی، علیحدہ پڑھی اکیلے، تو ایسی صورتحال کے اندر ظہر کے 4 ہیں اس کو 2 کر کے پڑھیں گے فرائض کو، عصر کے 4 ہیں اس کو جناب آپ 2 کر کے پڑھیں گے، عشاء کے 4 ہیں ان کو 2 کر کے پڑھیں گے، مغرب کے 3 ہیں تو ان کو 3 ہی پڑھنا ہے، اور فجر کے 2 ہیں تو ان کو 2 ہی ادا کرنا ہے۔ یہ قصر جو ہے یہ صرف فرائض کے اندر ہوتی ہے، سنن اور نوافل کے اندر قصر نہیں ہو۔ اگر امام کے پیچھے وہ پڑھنا چاہیں تو؟ امام صاحب کے پیچھے پڑھیں گے تو مکمل نماز ادا کریں۔